اس کے پورے بدن پر نیل پڑے ہوئے تھے اور میں اس کی حالت دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو جس نے اس کا یہ حال کیا تھا اس کا بھی یہی حال کرتا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر واقعی کانپ اٹھا تھا۔ نازک مزاج اور ذہین لڑکی تھی، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ بہت ہی مشہور تھی۔ میری ملاقات اس سے ایک ایسے فنکشن میں ہوئی تھی جس میں مجھے زبردستی بلوایا گیا تھا۔ ویسے تو میں ایسی تقریبات میں نہیں جایا کرتا، لیکن اس دن شاید میری قسمت مجھے کھینچ کر لے گئی۔ وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ پرفارمنس پر تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ زندگی سے بھرپور لڑکی، مجھے وہ بہت اچھی لگی۔ حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس میں جو بھی کشش تھی وہ کسی لڑکی میں نہیں تھی۔ یہ میری اس سے پہلی ملاقات تھی۔ دوسری ملاقات میں تو میں اس کی صورت اور ذہانت کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک پڑھے لکھے ہوئے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد اردو ادب کے ٹیچر تھے، اچھے اشعار کہا کرتے تھے۔ میں ندا سے ملاقات سے پہلے اس کی والد کی شاعری کا دیوانہ تھا اور ان کے اشعار مجھے یاد تھے۔ اس لیے میں نے جب ندا کو اس کے والد صاحب کے اشعار سنائے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد صاحب کے لکھے ہوئے اشعار ہیں، تو وہ حیران رہ گئی۔ واہ، آپ نے تو پاپا کا اچھی طرح پڑھ رکھا ہے۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اور اب میں ان کی صاحبزادی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، بہت مشکل ہے جناب، آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے۔ میں کوئی کتاب نہیں ہوں جس کو ایک بار پڑھ کے بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے کہا، ہمارے درمیان شاعرانہ باتیں ہوا کرتی تھیں اور آپ کا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ساتھی اس کو ہی بناؤں گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرے یا ندا کے گھر والے اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے۔ دونوں کی دوستی پیار میں بدلنے لگی۔ ایک دن وہ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج وہ پورے بدن سے کانپ رہی تھی۔ اس کے پورے جسم پر نیل کے گہرے نشانات تھے۔ پاگلوں کی طرح اس سے پوچھنے لگا کہ ندا، بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ یہ نیل کے نشان، یہ کانپتا ہوا جسم، یہ سب کیا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا؟ درد اور ظالم لوگوں نے۔ کون ہے درد اور ظالم لوگ؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں۔ وہ ہچکیوں سے روتی جا رہی تھیں۔ ہم ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا کے لیے ندا، کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا؟ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ ندا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر اس نے جو اپنی کہانی سنائی وہ سن کر میرا دل لرزاں ہو گیا، میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آخر وہ میری محبت تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے سڑک پر کھڑی تھی۔ اچانک اس سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ اس کے شیشے کالے تھے، یعنی ان کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ دو آدمی اترے اور میرے پاس آئے اور بالکل میرے قریب آ کر ایک نے خاموشی سے گن نکال لی۔ چلو جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ ورنہ میں یہیں مار کر پھینک دوں گا۔ ذہیب، میں اس وقت بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ آخر میں کیا کروں۔ اس وقت کہہ سکتے ہیں آخر رہ گئی۔ آس پاس اور بھی لوگ تھے لیکن کسی کا دھیان ہماری طرف نہیں تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب سب کچھ کر دیں۔